نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتنی چیزیں ہم نے دیکھی تھی؟ ہاں جی 12 چیزیں دیکھی تھی. کیا چین بنی تھی؟ نمبر 1 اللہ کا کیا تعلق ہے؟ کیوں پڑھا ہم نے اللہ کی ذات کو؟ اللہ خالق ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ انسان کیوں پڑھا؟ مخلوق ہے. اور کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق. انسان کی لائف کی ہم نے 4 حقیقتیں دیکھی تھی. 4 بیسک فیکٹس کیا ہیں؟ نہیں تھا، ہے، نہیں ہوگا، پھر ہوگا. حیات موت، حیات موت جب ہم بات کرتے ہیں، اور نہیں تھا، ہے، نہیں ہوگا، ہوگا. اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ دونوں میں بات تو ایک ہی ہے. ریئلائزیشن نہیں ہوتی اپنی لینگویج میں نا. جتنا ہم سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے. لیکن ٹرمز اس کے لیے یہی ہیں: موت، زندگی، موت، زندگی، باس بعد الموت، ہمیشہ کی زندگی. انسان ان 4 مراحل میں سے ایک سے گزر چکا، دوسرے سے گزر رہا ہے، 2 مراحل آنے والے. تو یہ 4 مراحل انسان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ انسان کی کیا پوزیشن ہے اس زندگی میں؟ انسان کو اللہ نے بھیجا یہاں پر کس مقصد کے لیے بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اچھا، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وحی. وحی کی کیا حیثیت ہے؟ وحی کیوں آئی؟ ہاں جی، انسان کی رہنمائی کے لیے. کس پر آئی؟ ہر ایک انسان پر آتی ہے؟ نہیں، انبیاء پر. آخری وحی کس پر آئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وحی کی کتنی اقسام ہے؟ ایک وحی ہے مطلوع ہے. مطلوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری کیا ہے؟ غیر مطلوع. کون سی ہے وحی؟ حدیث رسول غیر مطلوع ہے. اور وہی مطلوع کون سی ہے؟ قرآن مجید، قرآن حکیم. اچھا، چوتھا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ انسان کے لیے اللہ کا فیصلہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے. ہاں جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دہرائیں سے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر دہرائیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو اس کا تقوی اور اس کا فجور الہام کر دیا گیا. ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انسان کو اس کی اچھائی برائی الہام کر دی گئی. تقوی کا ترجمہ اچھائی کرنا درست ہے، اور فجور کا ترجمہ صرف برائی کرنا درست ہے. تو فجور کی ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، اس سے آپ فجور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. دیکھیے، زنا کرنا جرم ہے نا، خواہ وہ کسی بھی مقام پر ہو، لیکن بڑا جرم ہو جاتا ہے اگر اپنی ماں یا بہن کے ساتھ کیا جائے، اور بڑا جرم ہے اگر ہمسائے کے ساتھ کیا جائے، اور بہت بڑا جرم ہے اگر مسجد میں کیا جائے. اور یہ بڑا جرم جو ہے یہ فجور کہلاتا ہے. یعنی ایک جو برائی ہے وہ اپنے ماحول کی وجہ سے، اور پھر رشتے کی یا تعلق کی نوعیت کی وجہ سے جو شدید ترین یا جو انتہائی مقام پر پہنچتی ہے اس کو فجور کہتے ہیں. تو فجور اور تقوی. اب تھوڑا سا فجور کی بات سمجھ آئی؟ برائی کی انتہا ہے نا یہ. اچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ لفظی طور پر روٹ کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا. ٹھیک ہے، بچنا کس چیز سے؟ فجور سے. فجور سے بچنا. فجور کہاں لے جاتا ہے؟ آگ میں. تو آگ سے بچنا.
اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ فجور، اس سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا تقوی ہے۔ ہم نے تقوی اور فجور کے حوالے سے 2 امپورٹنٹ باتیں دیکھی تھی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں جی بولیں، سارے بولیں۔ حسن نیت اور خیر کا ارادہ، اور فجور کے لیے بری نیت اور برا ارادہ۔ نیت بری کیسے ہوتی ہے؟ نیت بری ہوتی ہے انسان کی کیسے؟ 2 خاص باتیں ہیں بری نیت کی، 2 اس کے خاص بیس ہیں۔ ایک تو یہ کہ برا کام کرنے کی انسان نیت کرے، یہ بھی بری نیت ہے، اور ایک یہ کہ انسان خیر کی نیت نہ کر سکے۔ جس وقت انسان خیر کو چھوڑتا ہے نا، بھلائی کو، اس وقت ایک انسان خیر کو چھوڑ کر بری نیت کر رہا ہوتا ہے۔ بری ہے نا نیت، خیر کو چھوڑنا بذات خود بری نیت۔ ایک انسان جو نیکی کا ارادہ نہیں کر پاتا، وہ دراصل برائی کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ میں نے برائی کا ارادہ کیا۔ وہ صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے یہ نیکی ممکن نہیں ہوگی، اس لیے نیکی کا ارادہ کرنے کا فائدہ نہیں، لہذا نیکی کا ارادہ نہ کروں۔ دراصل وہ اپنے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ بھی فجور ہے، برائی کا ارادہ، بری نیت، برا ارادہ۔ مثلا دیکھیں، جھوٹ چھوٹا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ابھی ہمیں نا اس کا سٹیٹس نہیں پتا کہ کون سا چھوٹا گناہ ہے، کون سا بڑا گناہ ہے۔ فجور جو ہے برائی کی پیک کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آلموسٹ سارے اعمال ہی ایک انسان کی دلی کیفیت، حالات و واقعات کی وجہ سے فجور ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان سے غلطی سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، غلطی سے ہونے والی برائی معصیت ہے، نافرمانی۔ نافرمانی وہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ سرکشی شامل ہو جاتی ہے تو وہی برائی فجور کے زمرے میں آ جاتی۔ مثلا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا جو ہے یہ فجور میں آتا ہے۔ اچھا کیسے بڑا ہو گیا یہ جھوٹ؟ جھوٹ ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے، اس کا مطلب اس وقت اسے احساس بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن اسے اللہ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں۔ اس کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں نا تو فجور کب واقع ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا جس وقت انسان کے دل میں۔ میں نے فجور کی اصل حقیقت واضح کی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں آپ اس کو یوں لے لیجئے، تقوی اللہ کا خوف ہے، اور فجور اللہ سے بے خوف ہو کر کوئی کام کرنا ہے۔ اچھا کسی ٹرم کو جس وقت ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا، اس کو ہر اینگل سے ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ جیسے ہم نے دیکھا تقوی کو کہ اس کا بنیادی طور پر تو مطلب ہے بچنا، لیکن اس کا مطلب اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس طرح فجور کی میں نے ٹرم واضح کی آپ کے سامنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے بے خوف ہو کر جب کام کرتا ہے تو وہ فجور کے زمرے میں آتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی، تقوی اور فجور، اسے اللہ کا خوف اور بے خوفی کے کام الہام کر دیے۔ انسان کو پتہ لگتا ہے خوف کے تحت کون سے کام ہوتے ہیں اور بے خوفی کے ساتھ کون سے ہوتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ کیا تھا؟ اب دیکھیے الہام کہاں ہوتا ہے؟ اندر۔ تقوی کے کام کون انجام دیتا ہے؟ ایک انسان خود۔ پھر ایک انسان برے کاموں سے بچتا ہے، فجور سے بچتا ہے، کون کرتا ہے؟ خود۔ لیکن خود اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے بعد ذمہ داری کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ دعوت۔ دعوت دعوت کیا ہے؟ بولیں سب بولیں۔ تقوی کی ترغیب اور عذاب کا ڈراوا۔ اچھا تقوی کی ترغیب دینا کیا ہے؟ دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات۔
اچھا، اور عذاب کا ڈراوا کیا ہے؟ دراصل دنیا کی بدبختی اور قبر اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے. ٹھیک ہے. چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ علم. علم کن سورسز سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ٹھیک. کیا ان تینوں کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے؟ کوئی آیت سنائے گا آپ میں سے؟ ہاں جی. ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان، آنکھیں اور دل، ہر ایک کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا. تو علم کے جتنے سورسز ہیں ان سورسز کے حوالے سے انسان کو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. 7واں پوائنٹ کیا تھا؟ علم کے حصول کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ان پوائنٹس میں آپ کو کوئی منطقی لاجیکل سیکوینس مل رہا ہے، ربط ملتا ہے؟ ہاں جی. علم کے حصول کے لیے عقل کا استعمال ہے. تو عقل کے لیے ہم نے دیکھا تھا کیا کیا اس کے طریقے استعمال کے. اونچی بولیں. امید، بصیرت، اعتبار. ٹھیک ہے. ان 6 کاموں کے توسط سے انسان کو کیا چیز ملتی ہے؟ حکمت. آپ کو چاہیے وزڈم. وزڈم جس کو ملا رب کیا کہتا ہے؟ ہاں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. خیر کثیر چاہیے. دنیا کی زندگی میں خیر کی ضرورت ہے. ایک انسان جب اچھائی کی نیت کرتا ہے نا، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. ایک انسان جب برائی کی نیت کرتا ہے تو حکمت سے خالی ہوتا ہے، نہ غور و فکر، نہ شعور ہے، نہ تدبر کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر برا کام ہو جاتا ہے. اچھا، 8واں پوائنٹ کیا ہے؟ اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کانسیپٹس کے بعد علم کی ضرورت ہے ان تک رسائی کے لیے، اور عقل کا استعمال ہے، تب جا کے اسلام قبول کر سکتے ہیں، تب جا کے اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. اسلام اس کے بغیر سمجھ آنے والا نہیں ہے. اسلام کا روٹ کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ 2 اس کے میننگز ہیں. کیا کیا؟ سپردگی اور دوسری، اور اس کے علاوہ سلامتی. انسان نہ دنیا میں سلامت رہ سکتا ہے نہ آخرت میں سلامت رہ سکتا ہے اللہ کے حوالے کیے بغیر. کس کس چیز کو؟ اپنے سماعت، اپنی بصارت اور اپنے قلب کے معاملات کو. ٹھیک ہے. اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد انسان پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اسلام اندر کی تبدیلی مانگتا ہے، اندر کی تبدیلی، فقط ظاہری تبدیلی نہیں. اور اندر کی تبدیلی 2 طرح سے آتی ہے، تقوی یا فجور، جو فطری طور پر اللہ نے الہام کر رکھی ہیں. اچھا، تقوی اور فجور کے حوالے سے ہم نے یہیں پہ اسلام کے حوالے سے 3 کیفیات دیکھی تھی نفس انسانی کی. وہ کون کون سی کیفیات ہیں؟ ایک انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے. ایک انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا نفس سرکش ہوتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے. ایک انسان جب برائی کر گزرتا ہے دوسری صورت بھی سامنے آتی ہے، نفس ملامت کرتا ہے. تو نفس کی کتنی کیفیات ہو گئیں؟ 3. کون کون سی؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. چلیے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے. 10واں پوائنٹ ہے ایمان. ایمان دراصل کس چیز کی چینج کا نام ہے؟ پہلی چیز ہم نے اس میں 5 پوائنٹس دیکھے تھے. کس چیز کی چینج کا نام ہے؟ فکر کے بدل جانے کا نام ہے.
انسان کی فکر نہیں بدلتی تو ایمان نہیں آ سکتا. فکر کی تبدیلی. فکر کس کے بارے میں؟ سب سے پہلے کس کے بارے میں؟ پیچھے چلے جائیں پہلے پوائنٹ پہ. اللہ کی ذات کے بارے میں فکر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں سوچیں گے، فکر کا ایک ڈھانچہ بنے گا، وہ اللہ پر ایمان ہوگا. اگر ہم اللہ کے فرشتوں کے بارے میں سوچیں گے اور صحیح علم کے مطابق سوچیں گے، پھر ہمارا جو فکری ڈھانچہ بنے گا وہ ہوگا فرشتوں پر ایمان. رسولوں کے بارے میں صحیح علم حاصل کریں گے اور رسولوں کے بارے میں ہماری مائنڈ سیٹنگ ہوگی، جس طرح سے ہوگی اس کو کہیں گے رسولوں پر ایمان. یہ مائنڈ سیٹنگ اپنی چاہت اپنی مرضی کی نہیں، جو رب نے بتایا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو انفارمیشن تو ہوتی ہے، اس کو معلومات تو ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، آئے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے، لیکن یہ اس کی فکر نہیں ہے، انفارمیشن. کیا فکر اور انفارمیشن میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ انفارمیشن کسے کہتے ہیں؟ اطلاع یا معلومات. انفارمیشنز معلومات. تو معلومات میں اور فکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کون سی معلومات ہیں جو انسان کی تھاٹ بن جاتی؟ تھاٹ کیسے بنتی ہے؟ کوئی اس کے درمیان کوئی کام ہوتا ہے؟ ہاں جی، غور و فکر ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، معلومات. ایک چیز انسان کے انفارمیشن میں آئی نا، مثلا کسی نے باہر بینر پڑھا ایڈوانس ڈپلوما ان اسلامک ایجوکیشن میں داخلے جاری ہیں، ٹھیک ہے، معلومات مل گئی، وہ گزر گیا. کیا یہ اس کی فکر بن جائے گی؟ کیسے بنے گی؟ وہ کہتا ہے میں کیا سوچوں، مجھے کیا پتا یہ کیا ہے. پھر وہ کیا کام کرے گا؟ معلومات لے گا، مزید اس کے بارے میں جانے گا. اچھا کیا ہے اس میں، کیا پڑھایا جاتا ہے، کتنے عرصے کا کورس ہے. پھر اسی طرح سے یعنی ایک چیز کے بارے میں پتہ چلا، اس کے بعد اس نے اس کے اوپر خود سے پریشانی اٹھائی سوچ کے، پھر رائٹ سورس سے اس کا علم حاصل کیا، پھر اس نے سوچا کہ ہاں یہ میری ضرورت ہے. اس طرح سے گریجولی ایک انفارمیشن انسان کی تھاٹ بن جاتی ہے. تو انفارمیشن جو ہے تھاٹ بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2، علم کے مطابق غور کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے وجدان. انٹیوشن کہتے ہیں اسے. جس چیز پر انسان بہت غور و فکر کرتا ہے اس کے ایسے پہلو کھلنے شروع ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کھلتے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر انسان سوچتا رہے وہ کہتا ہے اوہ اچانک میرے ذہن میں فلاں خیال آ گیا. یہ اچانک نہیں ہوتا، پیچھے مائنڈ مصروف ہوتا ہے. تو ایمان جو ہے کنٹینیوس سوچ کا نام ہے، فکر کا نام ہے. کنٹینیوس علم حاصل کرنے سے ایمان ملتا ہے، غور و فکر کرنے سے ملتا ہے. اور ایک انسان اپنے فکر کی اس سٹیج پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس کے ذہن کی گرہیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو تب ایمان ملتا ہے. یہ وجدان ہے. اسی طرح سے ایمان ملتا ہے اجتماعیت سے. اجتماعیت سے کیسے ملتا ہے؟ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ کون سا ہے؟ الصلاۃ. صلاۃ نا. تو صلاۃ کے لیے پابندی کیا ہے؟ مردوں کے لیے 5 وقت جماعت کے ساتھ پابندی ہے، لیکن دیکھیں آپ خواتین اگرچہ گھروں میں ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، ایک اجتماعی معاملہ بہرحال یہ ہے کیونکہ ہر صلاۃ کے لیے اذان ہوتی ہے. اجتماعی فعل ہو گیا نا. ایمان اجتماعیت سے ملتا ہے. رمضان کے روزے الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں. 1 مہینہ ہے، سارا ماحول پریپیئر ہوتا ہے سب کے سب. اب سوچئے اگر سال میں یہی روزے 12 مہینوں میں رکھنے ہوتے تو ہم دورہ قرآن کر سکتے تھے.
दौरा कुरान भी नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने ईमान को इज्तिमाइयत के साथ मुंसलिक किया है। रोजे इकट्ठे रखो, नमाज का वक्त एक है, फिर इसी तरह से हज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया। हज के दिन ऐसे हैं जिनके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने क्या है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने तो मालूम है, दिन भी मालूम है। दिनों के नाम पता है क्या कहते हैं? हज के दिनों को 2 तरह के नाम दिए जाते हैं, एक अय्याम मालूमात और दूसरे अय्याम तशरीक। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि इसके आगे नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ईमान को इज्तिमाई उमूर के साथ मुंसलिक किया है। जितना ज्यादा इंसान इज्तिमाई जिंदगी इख्तियार करता है उतना ही उसको ईमान मिलता है। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए, जैसे एक शख्स अगर अकेला मुसलमान है और उसके इर्द गिर्द का पूरा माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो क्या वो अपने ईमान पे बरकरार रह सकता है? आप लोगों में से कितने लोग तजर्बा कर चुके हैं अपने अपने घरों में कि जब उन्होंने घर वालों को दीन की दावत नहीं दी तो अब ईमान पे बरकरार रहना मुश्किल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब ये है कि ये सही वाला ईमान नहीं था, कि जिसमें ईमान के साथ दूसरों की फिक्र ही लाक नहीं हुई। तो ईमान इज्तिमाइयत इख्तियार करने का नाम है, और इज्तिमाइयत इस लिहाज से भी, इल्म सीखने के लिहाज से, आमाल करने के लिहाज से और दावत देने के लिहाज से, पूरे माहौल की दुरुस्तगी के लिए। इसी तरह से ईमान का तकाजा है कि हमारी मादी जिंदगी भी बदल जाए। इनर चेंज तो है, इस्लाम इनर चेंज मांगता है ना, ईमान जो है वो टोटल चेंज मांगता है, अंदर भी बाहर भी, पूरी लाइफ बदल जाए, टोटल लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, इंसान की सोच, इंसान के एहसासात, उसके जज्बे लाइन अप हो जाए, और एक इंसान की गुफ्तगू, उसकी समात, उसकी बसारत, यानी जो कुछ वो देखता है, फिर इसी तरह से एक इंसान का खुल्क, एक इंसान की डीलिंग्स, हर चीज जो है वो चेंज हो जाए। फिर एक इंसान कमाता कैसे है, खर्च कैसे करता है, माशरती जिंदगी, मुआशी, सियासी, कानूनी, लाइफ का हर पहलू चेंज हो जाए, तो तब एक इंसान ईमान हासिल करता है। ईमान कोई सादा सी चीज नहीं है, पूरी जिंदगी की एफर्ट है। एक लम्हे के लिए आप रब की याद से गाफिल हो, आपको लगेगा ईमान लुट गया ईमान। अगला पॉइंट क्या है? एहसान। एहसान किसे कहते हैं? किसी काम को हुस्न, खूबी से अंजाम देना। किसी काम को आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है? आप चाहती हैं पूरे का पूरा इकबाल टाउन जो है वो इस्लाम के रंग में रंगा जाए। अब आप एक ईमानी काम करना चाहती हैं, ईमानी अमल है ना, इसके लिए आपका दिल ये है कि मैं एहसान की रविश पर कायम हो जाऊं, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करूं। आपको किस चीज की जरूरत होगी? हाँ जी, किस चीज की जरूरत होगी? हम जो पढ़ चुके हैं ना, हम उन्हीं टर्म्स में बात करेंगे। हाँ जी, उम्मीद और खौफ। जब भी कोई काम करना है, उम्मीद और खौफ के बैन बैन, वो तो वेज है ना, प्लानिंग करनी है या बाकी जो भी है। लेकिन एक है एक काम को शुरू करते हुए, एक काम को अंजाम देते हुए, एक काम को पाया तकमील तक पहुंचाते हुए एक इंसान की ज़हनी कल्बी कैफियत कैसी रहे। ज़हनी और कल्बी कैफियत ऐसे कि अल्लाह से उम्मीद भी बांधे रखे। उम्मीद बांधने वाला क्या करता है? नजरें रब पर रखता है और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करता है, दुआएं करता है। और उम्मीद बांधने वाला क्या करता है? अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु। दो बातें सामने रखें, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक।
یا تو آپ اللہ کو دیکھتے ہیں, آپ نظریں لگا دیں رب پر. آپ جب رب کی طرف نظریں لگاتے ہیں تو آپ بہترین عبادت کر رہے ہوتے ہیں. بہترین عبادت کا حسن یہی ہے. کیا دعوت دینا عبادت ہے؟ الحمدللہ. اور اگر آپ نظریں نہیں لگا پا رہے تو اللہ کی نظروں کو ضرور محسوس کرنا شروع کر دیں. اچھا آپ دیکھیں, جب انسان کسی پر نظریں لگاتا ہے تو امید ہوتی ہے, جب کسی کی نظروں کو محسوس کرتا ہے تو خوف آتا ہے. اب کلیئر ہوگی بات؟ امید اور خوف. اچھا آپ کون سا رویہ زیادہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی دعوت دیتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, راستے میں جاتے ہوئے, کسی سے بات کرتے ہوئے, پلاننگ کرتے ہوئے, کوئی پروگرام رکھواتے ہوئے, کسی پروگرام کی مینجمنٹ کرتے ہوئے, کیسے اپنے دل اور اپنے ذہن کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی طرف نظر لگائے ہوئے. پھر اللہ کی طرف نظریں لگانے والا سارا وقت کیا کرے گا؟ سرگوشیاں نہیں کرے گا. جاتے ہوئے دعائیں کرے گا, نوافل پڑھے گا, پھر بھی فکر لگی ہوگی کہ یا اللہ آپ میری مدد کرنا, آپ اسے قبول کر لینا, اپنے راستے پہ چلانا, آپ مجھے توفیق دینا, میری بات میں تاثیر پیدا کر دینا, میرے لیے آسانیاں پیدا کر دینا, میری مشکلات کو دور کر دینا, میری ذات کو فتنہ نہ بنانا, مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دینا. کتنی باتیں. امید. دعوت کا حسن کیا ہے؟ دیکھیں احسان کی بات جو ہے نا ہر جگہ آئے گی. دعوت کا حسن کیا ہے؟ امید اور خوف. یہ بات تو رہے گی, ہر جگہ ہی رہے گی. دعوت کا حسن یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف نظریں لگائے رکھے, اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو صرف امید کی حالت میں رکھنے سے سم ٹائمز انسان قابو میں نہیں رہتا, اس لیے اللہ کی نظروں کو محسوس کرے, پھر خوف آتا ہے. امید اور خوف کے بین دراصل کسی بھی کام کے اندر بیوٹی, حسن پیدا ہوتا ہے. اگر خوف زیادہ ہو گیا, ہائے پتہ نہیں کیسے ہوگا. کس کی طرف دیکھا؟ اپنی طرف. اور اپنی طرف دیکھنے کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ شرک. اپنی طرف دیکھا, شرک کیا, تو آپ اپنی فطرت سے نیچے آ گئے. اور اگر اللہ کی طرف دیکھا پھر آپ اپنی فطرت پر آ گئے, اور آپ نے اللہ کی طرف دیکھا تو آپ کے دل کے اندر امید پیدا ہو گئی. تو پھر کام کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سیرت پڑھنی ہے, کیسے پڑھیں گے؟ نظریں کس کی طرف لگانی ہے؟ نارملی انسان کس کی طرف لگاتا ہے؟ امی ہائے اجازت دیں گی کہ نہیں, ابو اجازت دیں گے کہ نہیں, ہسبینڈ اجازت دیں گے کہ نہیں, بچے. دیکھیں آپ کے امی ابو ہیں, میرے ماں بھی ہیں, شوہر بھی ہیں, بچے بھی ہیں, گھر بھی ہیں, لیکن اللہ کی طرف نظر لگانے سے آج کہاں ہوں؟ الحمدللہ کہ اللہ نے موقع عطا کیا. تو یہ زیادہ اچھی جگہ ہے, یا ہر وقت یہ کہ کس کو کیا کھلا دوں, کس کو کیا پلا دوں؟ دونوں ہی کام تو کرنے والے ہیں, لیکن یہ کہ ہر وقت نہیں, ہر وقت وہ کام نہیں, یہ ہر وقت ہو سکتا ہے. لیکن لائف میں توازن کے لیے ساری ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری. تو کس کی طرف دیکھنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی طرف. اچھا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر لوگوں کی طرف لگ جاتی ہے. ساری زندگی آپ نے ایک ہی کام سیکھا ہے, لوگ کیا کہیں گے نہیں سیکھا. ساری زندگی ماؤں نے, گھر والوں نے شرک سکھایا. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. یا اب آپ احسان کے سٹیج پہ آ جائیے, یا پھر کیا ہو سکتا ہے, رب کیا کہے گا, رب کیسا محسوس کرے گا. افضل کیا ہے؟ رب. اوپر سے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, احسان کی سٹیج پر انسان تب آتا ہے, تب رہ سکتا ہے جب اوپر رب ہو, نیچے بندہ ہو, درمیان میں کوئی نہیں. کوئی بھی آیا درمیان میں تو احسان کی سٹیج سے ادھر آئیں گے, اور انسان اتر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر آگے کون سا راستہ ہوتا ہے؟ جہنم کا راستہ.
اللہ کی ناراضگی کا، غضب کا راستہ۔ 12واں پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ عبادت۔ عبادت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ زبان اور اعضاء اور قلب۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پہلے بات کریں گے۔ نمبر 1، قلب۔ بات دل کی ہو، اعضاء کی ہو یا زبان کی، تینوں میں یہ قدریں مشترک ہیں۔ آپ اخلاق کی طالبات ہیں، الحمدللہ۔ خلق سیکھنا ہے تو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ انسانی زندگی میں قلب کی کیا حیثیت ہے، انسانی زندگی میں اس کے جوارح اعضاء کی کیا حیثیت ہے، اس کی زبان کی کیا حیثیت ہے۔ اگر دیکھیں تو انہی تین کا مجموعہ ہے نا بنیادی طور پر انسان۔ یا انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی زبان سے، دل میں سوچتا ہے، اور اعضاء سے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں دل کو، دل کا ایک رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، ایک دل ہی دل میں اندر ہی اندر خود اپنے نفس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ ایک دل کا رشتہ ہوتا ہے مال غیر، دوسروں کے ساتھ، جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اس کی کیٹیگری ضرور ہوتی ہیں، لیکن تین چیزیں، تین حالتیں ضرور ہوتی ہیں۔ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، مع نفس، اپنے نفس کے ساتھ، مع الغیر، دوسروں کے ساتھ۔ چلیے اب آپ اپنے قلب کی کیفیت بتائیے، اس وقت اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ہم ذرا سیکھنا چاہتے ہیں نا، دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ اس وقت کیسا تعلق ہے؟ اچھا، مع اللہ لگ رہا ہے۔ اچھا، اور اپنے اپنے دل کی حالت بتائیں۔ دل کی حالت پتہ کیسے بتائیں گے؟ کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، یہ ساری باتیں سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ماحول کے اندر رہتے ہوئے، اللہ سے میں کیا بات چیت کر رہی ہوں؟ مع اللہ۔ آپ اگر اسے فزیکلی دیکھیں نا تو دیکھیں ایک چیز کا ہونا الگ معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اس کی یہ لیڈ ہے، لیڈ جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ مکسر میں جا رہی ہے۔ ایک اس کا تعلق ہے مکسر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مکسر سے آگے ایک تعلق ہے کمپیوٹر کے ساتھ، ایک تعلق ہے ہارڈ ڈسک ریکارڈر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ پیچھے سے مکسر آف کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی؟ نہیں۔ اسی لیے ہماری زندگیوں سے رب کی آواز نہیں آتی، کیونکہ ہم لیڈ اتار کے ہی رکھتے ہیں۔ دل ہی دل میں جو رب کے ساتھ بات کرنی ہوتی بات نہیں کرتے۔ اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے ہر وقت رب سے گزارشیں نہیں کرتے۔ تو قلب کی جو حالت ہے یہ اللہ کے تعلق سے بدلتی ہے۔ تو ہر ایک چیز کا رشتہ جو سنا ہے، سنتے ہوئے بھی رشتہ ایک اللہ کے ساتھ تو قلب کا رشتہ ہے ہی نا، دوسرا اپنے نفس کے ساتھ ہے، تیسرا دوسروں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، جس وقت ایک انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرتے ہوئے اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ رہتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ کٹ جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ نفس کہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ نفس سے امارہ بن جاتا ہے، سرکش نفس۔ تبدیلی آ گئی نا، چینج آ رہی ہے، ایک بات سے چینج آتی ہے۔ ایک قول اگر جنت تک لے جا سکتا ہے تو ایک قول، ایک بات انسان کو جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، عین اس وقت پر دل پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بات کے سنتے ہوئے، بات کے کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی کام انجام دیتے ہوئے۔ انسان تین حالتوں سے الگ نہیں رہ سکتا،
تین حالتیں ضرور ہی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک جگہ ہم نے کنیکشن جوڑ کے رکھا ہے, دوسری جگہ کے اتار دیے, لیکن ایک انسان چونکہ سوشل بینگ ہے, سوسائٹی کا ایک فرد ہے, اس لیے اس کا دوسروں کے ساتھ بھی رشتہ رہتا ہے. اس کا رشتہ رب کے ساتھ تو رہنا ہی ہے, اور اپنا وجود تو اپنا وجود ہے. بات سمجھ آئی؟ کیا سمجھ نہیں آئی وہ سوال کریں. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ رشتہ کیسے رہتا ہے. دیکھیں, یہاں رہتے ہوئے کون سا لمحہ ہے جب ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ خالق کے ساتھ تو رشتہ ہے. دل تو اس کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے, رشتہ تو ہے, تعلق تو ہے. ہمارے بھول جانے سے, اگنور کر دینے سے وہ تعلق رہے گا تو صحیح, حیثیت بدل جائے گی تعلق. مثلا جس وقت ہم اللہ سے بات نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کو پکار نہیں رہے ہوتے, ہمارا اللہ سے رشتہ کٹ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر عدیلہ مجھ سے بات کر رہی ہیں, اب آپ کی بھرپور توجہ اگر میری طرف ہے تو یہ رشتہ ہے مال غیر, دوسروں کے ساتھ ایک رشتہ ہے. لیکن میری بات سے اگر دل پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو مان نفس بھی کھل کے سامنے آ گیا. اور اس دوران اگر نفس اور غیر کے ساتھ تو تعلق ہے, اللہ سے کچھ کہا ہی نہیں, یاد کیا نہیں, اللہ کی ذات کو ہم نے مس کر دیا نا, ہم نے مس کیا, ہم مس ہو گئے, ہم نے سوچا نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں ہے, اور دل کے افعال درست نہیں ہے, رابطے درست نہیں ہے. دیکھیں جی, سادہ سی بات ہے, کنیکشن تین ہے, تین طرف انسان کے کنیکشن جڑے ہوئے رہتے ہیں. اگر ایک بھی کنیکشن اتر جائے تو انسان خراب ہو گیا. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ آپ اسے اپنی لائف کے ساتھ نہ دیکھیں کہ میری لائف میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں, کنیکشن جو اترے ہوئے, آپ اسے ریالٹی کے طور پر سمجھیں, تین طرف کنیکشن کی بات کو. ٹھیک اس طرح سے کہ یہ ہے دل, فرض کریں نا ایک انسان ہے, اس کے قلب کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا ایک تعلق جو ہے ایک طرف جڑا ہوا ہے اللہ کے ساتھ. اب یوں کر لیں, ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے, ایک طرف اس کا اپنے ساتھ تعلق ہے, ایک طرف اس کا تعلق ماحول کے ساتھ. روشنی نہیں آ رہی, مثلا یہ دیکھیں روشنی آ گئی نا, اس کا مطلب ہے مال غیر تعلق قائم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں مال غیر کنیکشن ٹوٹ گیا. اینٹی سوشل بیہیویئر جن کا ہوتا ہے نا, اینٹی سوشل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا بلب آف کر کے رکھتے ہیں, ہر بات کو اپنی ذات تک لمیٹڈ. ٹھیک, اب آپ دیکھیے یہ مال غیر کنیکشن ختم ہوا, اس کا پتہ لگا. اچھا اب آپ دیکھیں اس کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے, اگر پیچھے سے لائٹ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سورس سے اس کا رابطہ کٹ گیا. اگر اصل سورس سے رابطہ کٹ جائے, ہم اس کا معاشرے سے بھی صحیح رابطہ قائم نہیں کر سکتے, ارد گرد والوں سے, کیونکہ جہاں سے روشنی لینی ہے روشنی لی نہیں, نہ یہ خود روشن ہوا نہ کسی کو روشنی دی. اب کلیئر ہو گئی بات. لائٹ کون ہے؟ نور, اللہ. ہم نے یہیں سے بات شروع کی نا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اللہ کے ساتھ جب ایک انسان کے دل کا رشتہ کٹتا ہے تو دل میں روشنی نہیں آتی. اللہ کے ساتھ رشتہ کٹتا ہے تو ماحول بھی روشن نہیں ہوتا, ماحول سے تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے. اب کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. مثال کے طور پر جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ سے رشتہ کٹتا ہے تو انسان کا نہ تو اپنے آپ سے رشتہ درست رہتا ہے نہ ماحول سے. فوراً ایک انسان کہے یا اللہ میرا رشتہ اپنے سے کٹنے نہ دینا, یا اللہ میرا رشتہ اپنے سے جوڑ کے رکھنا. کنیکشن جڑ گیا نا. اچھا پھر اگر دیکھا کہ اپنے آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے, یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا, تیرے سے تعلق کٹ گیا تو میں تو پھر نفس سے گائیڈ لائن لینا شروع کر دوں گی, اور یا اللہ مجھ سے میرے ماحول کو جہاں کہیں میں ہوں وہاں پر روشنیاں پھیلا دینا. یہ بات کلیئر ہو گئی کیسے انسان اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے تو اس کی زندگی درست ہوتی ہے. تو یہ معاملہ کسی ایک بات کا نہیں ہے, ہر وقت یہی تعلق ہے بندے کا رب سے. ہر وقت کی دعائیں, ہر وقت کی یاد
اللہ کے ساتھ رشتہ کٹتا ہے تو پھر دو رشتے رہ جاتے ہیں، ایک اپنے نفس کے ساتھ اور ایک دوسروں کے ساتھ. روشنی نہیں آ رہی. اب دیکھیں یہ اگر پیچھے سے رشتہ کٹ گیا نا لائٹ سے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ ماورا کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا. اب ماورا کیا دل چاہتا ہے، اس کا کیا کریں؟ ہاں اس کو ہٹا دیں، اس کا کیا فائدہ، کیونکہ یہ بیکار ہو گیا. حالانکہ اس کا اپنے نفس کے ساتھ رشتہ ہے، جلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ماحول کو بھی درست کر سکتا ہے، لیکن ماحول والے کہتے ہیں پھینک دو، الگ کر دو، کنیکشن ٹھیک کر دو. یا تو یہ پیچھے سے کنیکشن اس کا جڑ جائے یا پھر اسے اٹھا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ایک لیمپ کو ہم اٹھا کے پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور اگر اللہ ہمیں ہی پیچھے کر دے، ایسے اللہ انسانوں کو بدل دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس طرح ہم قوموں کو بدلتے رہتے ہیں، ایک کی جگہ دوسرے کو لے آتے ہیں. آپ نے اپنے رب سے کیا بات کی اس دوران؟ بات کی ہے رب سے؟ ہاں جی کیا؟ ہاں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا، ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھنا. ہاں جی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی اللہ مجھے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ دل بدل رہا ہے؟ کلیئر ہوتا ہے نا کہ دل کیسے بدلتا ہے، دل کے حالات کیسے بدلتے ہیں. دل کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے، پھر دل بدلتا ہے. رشتہ کاٹ دیں ہم. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ اس رشتے کو کاٹ ڈالتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الخاسرون. خسارہ کیا ہے؟ ساری زندگی خراب ہو گئی، نقصان 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 میں نہیں رہنا. اللہ کا تعلق بچاتا ہے. تو بس سنتے ہوئے آپ دیکھیں آپ کی سماعت، آپ کی بصارت اور آپ کا دل کام آتا ہے. ایسے اللہ کے تعلق سے کام کا ہو جاتا ہے. ہاں ایسے کام کا ہوتا ہے. یہ معاملہ انسان کے قلب کا ہے. اس کے اوپر ابھی مزید بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے. اور یہ معاملہ انسان کے جوارے کا بھی ہے. اعضاء جب عمل کریں، مثلا دیکھیں آپ نارملی غفلت کیسے ہوتی ہے. میں نے یہ پین اٹھایا، پتہ ہی نہیں پین اٹھایا، رکھ دیا. اگر انسان سوچے نا، رکھ دیا. انسان کوئی بھی کام کرے، یہ دیکھیں پین اٹھاتے ہوئے کوئی بات ذہن میں آنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اعضاء کام کریں تب بھی ایک رشتہ اللہ سے جڑے، ایک رشتہ اپنے آپ کے ساتھ اور ایک ماحول کے ساتھ. جہاں کہیں آپ اخلاقی خرابیاں دیکھیں گے، جہاں کہیں ڈیلنگز میں خرابی ہوگی، وہاں پر یہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے، کنیکشنز نہیں جڑے ہوئے ہوتے. یہ بات سمجھ آئی؟ اب ہم دیکھیں گے اب عدیلہ والا کویسچن. عدیلہ کا نام عدل سے ہے نا. عدل کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دے دینا. اب آپ دیکھیے مثلا میں قلم اٹھاؤں، لکھنے کے لیے اٹھاؤں، اب میں نے اٹھایا لکھنے کے لیے. اب کیا ہے؟ مع اللہ رشتہ کیسے جڑنا چاہیے؟ کیا سوچا ہے ذہن میں؟ یا اللہ تیرے لیے اٹھائے، تیری بات لکھوں گی، یا اللہ تو میری اصلاح کر دینا، صحیح استعمال کرنے کی توفیق دینا. اب دیکھیں اس دوران انسان کا ذہن کچھ نہ کچھ تو سوچے گا نا. اب دیکھیں آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کنسنٹریشن، توجہ. اور توجہ کس طرف ہے؟ اللہ. توجہ اللہ، اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. خلوص اس چیز سے انسان کے اندر آتا ہے. ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے. اب آپ دیکھیے کہ اعضاء کا دوسرا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، مان نفس. تو اس قلم کو میں نے اٹھایا، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، استعمال کرتے ہوئے پھر مع اللہ رشتہ جوڑ دوں اللہ کے ساتھ. اور مال غیر کیا تعلق ہے؟ جہاں میں لکھوں میرے لکھنے کی وجہ سے نہ نوٹ بک خراب ہو، نہ ارد گرد والے تکلیف میں آئیں. پورا ماحول ہے نا مال غیر. غیر میں کیا آتا ہے؟ ساری انوائرمنٹ میں میرے اس فعل کی وجہ سے خرابی نہ آئے. خرابی کیسے آتی ہے؟ مثلا میں جو لکھنا چاہوں خرابی کیسے آئے گی؟ میں لکھوں، میں لکھتے لکھتے یہ پوائنٹر میں نے کھلا چھوڑا اور ایسے ہی پوائنٹر میں نے کسی کے کپڑوں پہ رکھ دیا، کسی کے اسکارف پہ رکھ دیا. خرابی آتی ہے. کیسے؟ ہاں دوسروں کے کپڑے خراب ہو گئے. اور کیسے خرابی آتی ہے؟
بے دھیانی میں نا ٹک 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 ٹک، یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے. دیکھا نا آپ نے، یہ جو ہے نا مال غیر، یہ کنیکشن کا درست نہ ہونا ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی پین اٹھانے کی مثال لی. فرض کریں کہ ایک انسان نے کوئی کام نہیں کرنا، ایسے ہی کسی چیز کو اٹھا کے کھیلتا رہا، ادھر سے پکڑا ادھر رکھ دیا، ادھر سے پکڑا ادھر رکھ دیا. لاشعوری عمل ہے نا. تو لاشعوری عمل کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ انسان کا قلب درست نہیں ہے، قلبی معاملات درست نہیں، اعضاء ٹھیک کام نہیں کر رہے، اعضاء کو صحیح میسج نہیں مل رہا. اگر میسج ٹھیک ملے گا تو اعضاء درست کام کریں گے. تھوڑا سا ان کا آپس میں تعلق پتہ لگ رہا ہے، قلب کا جوارح کے ساتھ یعنی اعضاء کے ساتھ. اب ہم زبان کی بات دیکھیں گے. عمل اللسان، زبان کا عمل. زبان سے انسان جو کچھ بولتا ہے، ایک تعلق زبان کا اللہ کے ساتھ ہے، ایک تعلق اپنی جان کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق غیر کے ساتھ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر حاضر باش نگران اسے ریکارڈ کرنے کو موجود ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، زبان کا تو ایک ہی عمل نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ زبان بات کر رہی ہے. جس وقت انسان کی زبان بات کرتی ہے، اگر تو بات ٹھیک ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، اگر بات ٹھیک نہیں ہو رہی تو یقیناً رشتہ کٹا ہوا ہوگا. لیکن بات کرتے ہوئے ایک انسان اگر اللہ سے کنیکشن جوڑ کے رکھے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک انسان جو لفظ پہ نکالے گا سوچ سمجھ کے نکالے گا. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات تو میں نے ایسے ہی کر دی تھی؟ اچھا کتنی باتیں ہوتی ایسے ہی کر دیتا ہے انسان، اور سارے لوگ کہتے ہیں واقعی اس نے ایسے ہی کر دی تھی. کوئی کسی کو نہیں پکڑتا کہ تم نے ایسے ہی کیوں کر دی بات. تو عمل اللسان جو ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے. اس کی وجہ سے دوسروں پر اچھے اثرات بھی بہت مرتب ہو سکتے ہیں، برے بھی. مثلا زبان کھلی تانا دے دیا، مال غیر تعلق صحیح ہے یا غلط ہو گیا؟ زبان کھلی غیبت کر دی، زبان کھلی اور زبان نے کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں عین اس موقع پہ دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کام ہی ایسا کیا کہ مجھے زبان ایسے کھولنی پڑی. اپنے آپ کو آپ حق پہ لے آتے ہیں. کیوں؟ آپ نے اپنے نفس سے فیصلہ لیا. آپ زبان کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو کاٹ بیٹھے، تیشہ چلا دیا. زبان کا ایک تعلق عین بات کرتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو زبان غلط نہیں بول سکتی. زبان کا تعلق نفس کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہوتا ہے؟ مان نفس. یہ بات سمجھنے والی ہے. مان نفس کیسے جڑا ہوا ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. زبان وہی کچھ کہتی ہے نا جو ہمارے اندر ہوتا ہے. ایک انسان کس طرح سے غلط بات کر کے اپنے دل پہ داغ لگواتا جاتا ہے، نفس پہ دھبے داغ. ایک تو یہ کام ہے. پھر زبان کا درست استعمال کر کے قلب کو کیسے بچاتا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، دل بچتا ہے، لیکن ہم زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں ایک کنیکشن پیچھے ہمارے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ. وہی کچھ بولتے ہیں جیسا پیچھے کنیکشن لگا ہوا ہے. تو یہ تین چیزوں کی بات سمجھ آ گئی. ہم نے آج کیا تین چیزیں دیکھی ہیں نئی؟ قلب، اعضاء کا عمل اور زبان کا عمل. تو تینوں میں تین کون سی چیزیں خاص ہیں؟ مع اللہ، مع نفس اور مع غیر. یہ کلیئر ہو گئی باتیں؟ آج غور کریں گے مزید، پھر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کیا سیکھا آج؟ کیا پتا چلا؟ فائدہ ہوا یا نقصان ہو گیا؟ فائدہ. کیا سیکھا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ سے تعلق بنانے کا پتا چلا ہے، کب کس وقت کیسے بنانا ہے پتا چلا، اور پریکٹس بھی کر لی ہے. الحمدللہ پریکٹس کی ہے. ہاں جی. مجھے کافی عرصے سے پرابلم تھا کنسنٹریشن کا، یعنی اللہ کی طرف کنسنٹریشن ہوتی بھی تھی تو ارد گرد توجہ چلی جاتی تھی، اور ایسا بہت ہوتا تھا ایون اللہ کی طرف سوچتے سوچتے میں کہیں اور ہی نکل جاتی تھی. تو الحمدللہ اب اس کی پریکٹس کرنے سے، اور ایک چیز لٹرلی پڑھ لیں لکھ لیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی ویسے ذہن میں اگر آئیں تو وہ اور ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بتا دے تو بہت اچھی ہیلپ ملتی، اور الحمدللہ ملی.
آج آپ کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اپنی اپنی نوٹ بک پہ نا یہ جو کنیکشنز ہے نا اس کی کوئی پکٹوریل فارم بنانی ہے اپنی مرضی سے، جیسے مرضی بنا لیں. ایک تو دل کا عمل ہے، اس کے کنیکشن ہے، کیسے کنیکشن جڑتے ہیں. جیسے آپ اپنے لیے سیٹنگ کریں گے نا ویسی سیٹنگ مائنڈ میں ہوگی انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ایک اعضاء کا عمل ہے اور ایک زبان کا عمل ہے، بنائیں گے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے. ہاں جی میڈم، میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آنسوؤں کا سلسلہ جو ہے، میں اسی کے سلسلے میں بات کرنی تھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کچھ لمحات کے لیے بنتا ہے تو بہت آنسو آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کیفیت آنسوؤں والی ختم ہوتی ہے تو دل ایسے خالی فیل ہوتا ہے کچھ ہی لمحات کے بعد. انسان ایک وقت میں اللہ کی ذات کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیفیت نہیں رہتی. یہ ایک نیچرل بات ہے، لیکن خالی ہو جانے کی جو کیفیت ہے اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گی. جس وقت انسان کے آنسو بہتے ہیں وہ موقع ہوتا ہے ایک انسان اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اس تعلق سے فائدہ حاصل کر لے. عین اس موقع پر دعائیں، عین اس موقع پر زیادہ اذکار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے کی. جھولی بھریں گے تو بھر جائے گی. اور اگر آپ بہتے پانی کو یوں ہی بہنے دیں گے تو آپ کے برتن میں، آپ کے ظرف میں کچھ بھی نہیں آئے گا. بہتے پانیوں کے کنارے کنارے نہیں کھڑے ہونا، اس سے اپنے ظرف کو بھر لینا ہے، لے لینا ہے. حصہ انسان اسی طرح لے سکتا ہے کہ عین اس موقع پر اللہ کو کثرت سے یاد کرے، عین اس موقع پر انسان اللہ سے استغفار کرے، عین اس موقع پر اللہ سے زیادہ مدد مانگے، زیادہ دعائیں کرے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیفیت ایک سی نہیں رہتی، تو اگر ہمیشہ ہی ایمان کی ایسی کیفیت رہے تو فرشتے مصافحہ کریں. حدیث یاد آتی، فرشتے جو ہیں آگے بڑھ کر سلام کریں. ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، یہ تو سچ ہے. لیکن خالی ہو جانے کا عمل جو ہے اس کے لیے پیچھے جا کے آپ خود سوچیں کہ آپ نے یا تو آنسو بہائے ہوں گے کسی ٹیمپریری جذبے سے، یعنی کنیکشن فٹ نہیں بیٹھا، وقتی طور پر ایک تاثر تھا جس میں شعور کا دخل کم تھا، متاثر ہونے کی بات زیادہ تھی جس کی وجہ سے آنسو بہے. تو آپ تاثر کو شعوری بنا لیں، ریزننگ کریں، دعائیں کریں، انشاءاللہ کیفیت میں فرق آئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.